بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں تین بدبخت و بد نصیب مسلمان کا ذکر آیا ہے۔ آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ تین بدبخت مسلمان کون ہیں؟ اسلام و ایمان کے باوجود ان کو بدبخت کیوں کہا گیا ہے اور ان کی بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ تین بدبخت مسلمان کون ہیں۔ لہٰذا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر تشریف لائے، اور جب آپ اس کے پہلے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر جب دوسرے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر جب تیسرے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ لہذا خطبے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو آج تین بار آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، جب میں منبر کے پہلے زینہ پر چڑھا تو میرے پاس جبریل تشریف لائے اور کہا، ایسا انسان بدبخت ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ ختم ہو گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے کہا، ایسا انسان بدبخت ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا لیکن جنت کا حقدار نہیں بنا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، ایسا انسان بدبخت ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ روایات مختلف حدیث کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں، ایسا انسان ذلیل و خوار ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایسا انسان دور ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایسا انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور تباہ و برباد کرے۔ مذکورہ حدیث میں تین بد نصیب مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی بد نصیبی کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے۔ پہلا بد نصیب شخص تو وہ ہے جس کو رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ملتا ہے لیکن اس کی مغفرت کے بغیر یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً بہت بڑا بدبخت ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ رمضان کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور شکاوت اس کا نصیب بنی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، عبادات سے غافل رہا، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے دور رہا، یہی نہیں بلکہ جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، ہر طرح کی معصیت میں ڈوبا رہا۔ تو پھر ایسے شخص کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ یقیناً بہت بڑا شکی بد نصیب و بدبخت ہے۔ اس سے بڑا منحوس و بدقسمت کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو بہت سارے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ انتہائی بے شرمی و بے حیائی ہے۔ ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا بد نصیب فرد وہ ہے جس کی قسمت بہت اچھی تھی، اس کے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے لیے جنت حاصل کرنے کا موقع تھا، لیکن اس نے اس زہری موقع کو گنوا دیا۔ اس نے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی برتی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کی، یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر ظلم سے باز نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ اور در حقیقت ایسا شخص بہت ہی شکی ہے۔ دین اسلام میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی پر، خصوصاً اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید میں ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور اہل اسلام کو اس کی تاکید کی ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے اپنی عبادات کے حکم کے ساتھ والدین کے احسان کو جوڑا ہے، ان کو بڑھاپے میں اف تک نہ کہنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور یہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا، بلکہ ان سے احترام سے گفتگو کرنا۔ احادیث میں تو بہت تفصیل کے ساتھ حقوق والدین کا ذکر ہوا ہے اور بہت ساری احادیث میں اس کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو حکم کیا، اپنی ماں کی صحبت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی حقیقی ماں آمنہ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ حضرت علی بن ابو طالب کی والدہ کو اپنی والدہ مانتے تھے،
اسی طرح اپنی خادمہ ایمن برکہ حبشیہ کو اپنی ماں مانتے تھے، اور ان دونوں عظیم خواتین اسلام کے ساتھ آپ کا معاملہ و برتاؤ بالکل ماں جیسا تھا۔ بلکہ ایک بار جب حضرت ایمن نے آپ سے پانی طلب کیا تو آپ نے ان کو پانی پیش کیا۔ آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس طرح آپ نے عملی طور پر بات کے دکھا دیا کہ ایک ماں کا کیا مقام ہے اور اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ اب اتنی بڑی نعمت جس شخص کو مل جائے اس کا کیا پوچھنا ہے، اس کو تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ لے لینی چاہیے۔ لیکن اس نے موقع ضائع کر دیا، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کی خدمت سے دور رہا، ان کو اپنے آرام میں خلل تصور کر کے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، شکاوت کا حقدار ٹھہرا اور واقعتاً ایسا شخص شکی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے سامنے نبی کا ذکر خیر ہوا لیکن اس نے آپ کا نام سننے کے باوجود درود نہیں بھیجا، لہذا بدنصیبی اور شکاوت اس کے حصے میں آئی۔ ایسا کون امتی ہوگا جو اپنے نبی کے مقام و مرتبہ، عظمت و رفعت سے ناواقف ہو؟ آپ کی تعریف و توصیف کرنا، عظمت و بڑائی بیان کرنا انسانی قلم کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس ذات کی منقبت و مداح خود اللہ رب العالمین نے کی ہو، اس کی منقبت، تعریف و توصیف کوئی دوسرا کیا کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی کسی دوسرے کی منقبت کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی شان تو بہت ہی بلند و برتر ہے، اس کی ذات بہت ہی نرالی ہے۔ قصہ مختصر، اس جیسا آج تک نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس کے حقوق بے شمار ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ اگر پوری امت مل کر دن و رات اس کے حقوق کو ادا کرنے میں لگی رہے تو اللہ کی قسم قیامت تک نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اب اگر کوئی امتی آپ کا ایک معمولی و ادنا اور بہت ہی آسان حق درود بھیجنے میں کوتاہی کرتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، مثلا حقارت، بے احمتی، تو وہ یقیناً بدبخت ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سب کو اس صحیح حدیث کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا از خود احتساب کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا جب ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے تو ہم اس کا حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم رمضان میں برائیوں سے دور رہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں؟ آج کل کے دور میں ایسی خبریں بھی ملتے ہیں کہ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ بہت سارے بیٹے اپنے والدین کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو ان کی بات تک نہیں سنتے ہیں، ظلم و زیادتی الگ سے کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان نبی کا نام سن کر خاموش رہتے ہیں۔ حضرات و خواتین، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو پڑھ کے ایک مسلمان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں بد دعا کرنے والی ذات حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے، جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، وحی کے آمین اور اللہ کے بہت ہی مقرب ہیں، جن کا لقب روح القدس ہے، اور اس پر آمین کہنے والی وہ ذات ہے جو تمام انسانوں کے سردار، سب سے افضل رسول اور خیر بشر ہیں، اور دونوں ہی مستجاب الدعوات ہیں۔ تو کیا ان کی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اور بلا شبہ مذکورہ بالا ایسے تینوں قسم کے مسلمان بدبخت ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان، والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں کے حقوق کو ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طرح کوتاہی سے محفوظ رکھے اور بدنصیب مسلمان نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔